Cambridge Assessment International Education. Cambridge IGCSE examination in Urdu as second language. Paper 2 listening. Turn over now. مشق نمبر 1 سوال نمبر 1 تا 8 سوال نمبر 1 تا 8 کے لیے آپ 8 مختلف حصے سنیں گے۔ ہر سوال کا جواب کتاب میں دی گئی لائن پر تحریر کیجیے۔ آپ کا جواب مختصر ہونا چاہیے۔ آپ ہر حصے کو 2 بار سنیں گے۔ سوال نمبر 1 بیٹا عامر، مجھے لگتا ہے کہ تمہارا وزن بڑھ رہا ہے۔ جی امی، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اصل میں امتحانات کی تیاری کر رہا ہوں، اسی لیے میرا وزن بڑھ رہا ہے۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آج کل میرا سانس بھی جلدی پھول جاتا ہے اور میں جلدی تھکنے بھی لگا ہوں۔ یہ تو ٹھیک نہیں ہے عامر، اس طرح وزن بڑھنا درست نہیں ہے۔ اس طرح تو تم کاہلی کا شکار ہو جاؤ گے۔ تمہیں تھکن بھی اسی وجہ سے محسوس ہو رہی ہے، اس لیے میری بات مانو اور آج سے ہی ورزش شروع کرو۔ تمہاری صحت کے مسائل کا حل صرف ورزش میں ہے، کیونکہ ورزش اعصاب کو اور جسم کے تمام اعضاء کو صحت مند رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں آج سے ہی ورزش شروع کر دیتا ہوں۔ سوال نمبر 1 بیٹا عامر، مجھے لگتا ہے کہ تمہارا وزن بڑھ رہا ہے۔ جی امی، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اصل میں امتحانات کی تیاری کر رہا ہوں، اسی لیے میرا وزن بڑھ رہا ہے۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آج کل میرا سانس بھی جلدی پھول جاتا ہے اور میں جلدی تھکنے بھی لگا ہوں۔ یہ تو ٹھیک نہیں ہے عامر، اس طرح وزن بڑھنا درست نہیں ہے۔ اس طرح تو تم کاہلی کا شکار ہو جاؤ گے۔ تمہیں تھکن بھی اسی وجہ سے محسوس ہو رہی ہے، اس لیے میری بات مانو اور آج سے ہی ورزش شروع کرو۔ تمہاری صحت کے مسائل کا حل صرف ورزش میں ہے، کیونکہ ورزش اعصاب کو اور جسم کے تمام اعضاء کو صحت مند رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں آج سے ہی ورزش شروع کر دیتا ہوں۔ سوال نمبر 2 بھائی، اس نئے شلوار قمیص کا ناپ آپ اس پرانے والے شلوار قمیص سے لے لیجئے۔ میڈم، یہ قمیص تو ٹھیک ہے، لیکن اس شلوار کے پائچے بہت کھلے ہیں۔ آج کل تنگ پائچوں کا فیشن چل رہا ہے۔ رواج کو چھوڑیں بھائی، یہ رواج اور فیشن بھی تو آپ لوگ ہی بناتے ہیں۔ نہیں میڈم، ہمیں تو خود پتہ نہیں ہوتا، اچانک پتہ چلتا ہے کہ فیشن بدل گیا ہے۔ فیشن ہم نہیں بناتے، یہ دراصل بڑی اور نمایاں شخصیات بناتی ہیں۔ کسی ڈرامے میں کوئی اداکار کھلے پائچے پہن لیتا ہے تو کھلے کا رواج ہو جاتا ہے، اور کسی میں تنگ پہن لیے تو تنگ کا رواج ہو گیا۔ بھائی چھوڑیں فیشن کو، آپ یہ سوٹ اسی پرانے سوٹ کے مطابق سی دیں۔ امی، جیسے انکل کہہ رہے ہیں ویسے ہی کر لیجئے۔ اگر میں بڑے پائچوں کی شلوار پہن کر اسکول گئی تو سب میرا مذاق اڑائیں گے، اس لیے میرا خیال ہے کہ تنگ پائچے ہی بنوا لیں۔ ہمیں لباس میں وہی انداز اختیار کرنا چاہیے جس کا رواج ہو۔ چلیں بھائی، جو رواج ہے اسی کے مطابق سی دیجئے، اب بچی کا دل بھی تو رکھنا ہے نا۔ سوال نمبر 2 بھائی، اس نئے شلوار قمیص کا ناپ آپ اس پرانے والے شلوار قمیص سے لے لیجئے۔ میڈم، یہ قمیص تو ٹھیک ہے، لیکن اس شلوار کے پائچے بہت کھلے ہیں۔ آج کل تنگ پائچوں کا فیشن چل رہا ہے۔ رواج کو چھوڑیں بھائی، یہ رواج اور فیشن بھی تو آپ لوگ ہی بناتے ہیں۔ نہیں میڈم، ہمیں تو خود پتہ نہیں ہوتا، اچانک پتہ چلتا ہے کہ فیشن بدل گیا ہے۔ فیشن ہم نہیں بناتے، یہ دراصل بڑی اور نمایاں شخصیات بناتی ہیں۔ کسی ڈرامے میں کوئی اداکار کھلے پائچے پہن لیتا ہے تو کھلے کا رواج ہو جاتا ہے،
اور کسی میں تنگ پہن لیے تو تنگ کا رواج ہو گیا۔ بھائی چھوڑیں فیشن کو، آپ یہ سوٹ اسی پرانے سوٹ کے مطابق سی دیں۔ امی، جیسے انکل کہہ رہے ہیں ویسے ہی کر لیجئے۔ اگر میں بڑے پائچوں کی شلوار پہن کر اسکول گئی تو سب میرا مذاق اڑائیں گے، اس لیے میرا خیال ہے کہ تنگ پائچے ہی بنوا لیں۔ ہمیں لباس میں وہی انداز اختیار کرنا چاہیے جس کا رواج ہو۔ چلیں بھائی، جو رواج ہے اسی کے مطابق سی دیجئے، اب بچی کا دل بھی تو رکھنا ہے نا۔ سوال نمبر 3۔ میں تو اس یونیفارم سے تنگ آ گئی ہوں۔ کیوں ہے نا؟ اتنا اچھا تو ہے تمہارا یونیفارم۔ روزانہ ایک ہی لباس، انسان کوئی ڈھنگ کے کپڑے بھی نہیں پہن سکتا۔ ایک ہی طرح کے کپڑے پہن پہن کر میں تو تنگ آ گئی ہوں۔ ہے نا، اس یونیفارم کے بہت سے فائدے ہیں۔ یہ پہن کر اسکول کے سب بچے ایک جیسے ہو جاتے ہیں، نہ کوئی امیر لگتا ہے نہ کوئی غریب۔ یہی نہیں بلکہ یونیفارم اسکول کی پہچان ہوتا ہے، اسکول کا فخر ہوتا ہے۔ اسی سے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں۔ میری پیاری بہن، اسی یونیفارم کے لیے تو ہمارے ماں باپ تمہیں اس بڑے اسکول میں تعلیم دلوانے کے لیے بھاری فیس ادا کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک دوسرے کپڑے پہننے کی بات ہے تو تمہیں گھر میں ہونے والی تقاریب میں مختلف قسم کے کپڑے پہننے کا موقع ملتا تو ہے، تم اس وقت اپنا شوق پورا کر لیا کرو۔ بھائی جان، آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن سوال نمبر 3۔ میں تو اس یونیفارم سے تنگ آ گئی ہوں۔ کیوں ہے نا؟ اتنا اچھا تو ہے تمہارا یونیفارم۔ روزانہ ایک ہی لباس، انسان کوئی ڈھنگ کے کپڑے بھی نہیں پہن سکتا۔ ایک ہی طرح کے کپڑے پہن پہن کر میں تو تنگ آ گئی ہوں۔ ہے نا، اس یونیفارم کے بہت سے فائدے ہیں۔ یہ پہن کر اسکول کے سب بچے ایک جیسے ہو جاتے ہیں، نہ کوئی امیر لگتا ہے نہ کوئی غریب۔ یہی نہیں بلکہ یونیفارم اسکول کی پہچان ہوتا ہے، اسکول کا فخر ہوتا ہے۔ اسی سے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں۔ میری پیاری بہن، اسی یونیفارم کے لیے تو ہمارے ماں باپ تمہیں اس بڑے اسکول میں تعلیم دلوانے کے لیے بھاری فیس ادا کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک دوسرے کپڑے پہننے کی بات ہے تو تمہیں گھر میں ہونے والی تقاریب میں مختلف قسم کے کپڑے پہننے کا موقع ملتا تو ہے، تم اس وقت اپنا شوق پورا کر لیا کرو۔ بھائی جان، آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن سوال نمبر 4۔ باجی، آج میں نے شعر کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل کی ہیں۔ ارے واہ، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ ہمیں بھی تو بتاؤ کہ ہمارے بھائی صاحب نے کیا معلومات حاصل کی ہیں۔ باجی، شیر بلی کے خاندان کا سب سے بڑا جانور ہے۔ اس کی بہادری اور طاقت کی وجہ سے اسے جانوروں کا بادشاہ مانا جاتا ہے۔ یہ اپنی گرجدار دھاڑ کی وجہ سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ اس کی گرجدار آواز 8 کلومیٹر دور تک سنی جا سکتی ہے۔ شیر زیادہ تر سوانا اور گھاس کے جنگلات میں رہتے ہیں۔ یہ مل جل کر خاندان کی شکل میں رہتے ہیں۔ شیر کا خاندان نر، مادہ اور بچوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ شیر کے بچے 3 سال کی عمر تک ماہر شکاری بن جاتے ہیں۔ اس سے قبل وہ اپنی ماں کا شکار کرتا گوشت کھا کر گزارا کرتے ہیں۔ شیر گوشت کھانے کے باوجود بیمار اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ وہ گھاس کھانے والے جانوروں کا شکار کرتا ہے، اور جب وہ ان جانوروں کو ان کی آنتوں اور معدے سمیت کھاتا ہے تو اسے اپنے شکار سے ساری غذائیت حاصل ہو جاتی ہے۔ شیر دن کے 20 گھنٹے آرام کرتا ہے۔ جب کبھی شیر بیمار پڑتا ہے تو کچھ دن گھاس کھا کر گزارا کرتا ہے اور صحت مند ہونے کے بعد دوبارہ گوشت کھانے لگتا ہے۔ شیر 1 میل دور سے شکار کی آواز سن سکتا ہے۔ واہ بھائی قاسم، یہ تو بڑی زبردست معلومات ہیں۔ آپ تو شیر کے بارے میں ایک پریزنٹیشن بھی تیار کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4۔ باجی، آج میں نے شیر کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل کی ہیں۔ ارے واہ، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ ہمیں بھی تو بتاؤ کہ ہمارے بھائی صاحب نے کیا معلومات حاصل کی ہیں۔ باجی، شیر بلی کے خاندان کا سب سے بڑا جانور ہے۔ اس کی بہادری اور طاقت کی وجہ سے
इसे जानवरों का बादशाह माना जाता है। ये अपनी गरजदार दहाड़ की वजह से भी पहचाना जाता है। इसकी गरजदार आवाज 8 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। शेर ज्यादातर सवाना और घास के जंगलात में रहते हैं। ये मिलजुल कर खानदान की शक्ल में रहते हैं। शेर का खानदान नर, मादा और बच्चों पर मुश्तमिल होता है। शेर के बच्चे 3 साल की उम्र तक माहिर शिकारी बन जाते हैं। इससे कबल वो अपनी माँ का शिकार करता गोश्त खाकर गुजारा करते हैं। शेर गोश्त खाने के बावजूद बीमार इसलिए नहीं होता क्योंकि वो घास खाने वाले जानवरों का शिकार करता है, और जब वो इन जानवरों को इनकी आंतों और मैदे समेत खाता है तो इसे अपने शिकार से सारी ग़िज़ाइयत हासिल हो जाती है। शेर दिन के 20 घंटे आराम करता है। जब कभी शेर बीमार पड़ता है तो कुछ दिन घास खाकर गुजारा करता है और सेहतमंद होने के बाद दोबारा गोश्त खाने लगता है। शेर 1 मील दूर से शिकार की आवाज़ सुन सकता है। वाह भाई कासिम, ये तो बड़ी ज़बरदस्त मालूमात हैं। आप तो शेर के बारे में एक प्रेजेंटेशन भी तैयार कर सकते हैं। सवाल नंबर 5। भैया, हमारे स्कूल में उर्दू शायरों की ज़िंदगी पर एक प्रेजेंटेशन बनाने का मुकाबला हो रहा है। क्या आप मेरे लिए एक प्रेजेंटेशन बना देंगे? अहमद, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार रहूंगा अगर तुम ये काम खुद करो। मैं ये प्रेजेंटेशन ज़रूर बना देता, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैं तुम्हें खुद मुख्तार देखना चाहता हूँ। अगर तुम दूसरों से प्रेजेंटेशन बनवाओगे तो हमेशा दूसरों के मोहताज रहोगे और तुम्हें प्रेजेंटेशन बनानी कभी नहीं आएगी। भैया, इस दफ़ा बना दीजिए। आइंदा मैं आपको कोई ज़हमत नहीं दूंगा। नहीं अहमद, तुम अपनी प्रेजेंटेशन खुद बनाओ ताकि तुम्हें प्रेजेंटेशन बनाना आए। मैं तुम्हारी ये मदद कर सकता हूँ कि तुम्हारी बनाई हुई प्रेजेंटेशन को बेहतर कर दूँ। तो जाओ, प्रेजेंटेशन बनाकर लाओ। ठीक है भैया, लेकिन ग्राफिक्स का क्या करूं? मैंने कहा ना कि तुम बनाओ, इसकी नोक पलक मैं संवार दूंगा। सवाल नंबर 6। आमिर, क्या बात है, आज तो तुम कमरे से बाहर ही नहीं आए। आपा, दरअसल मैं आज एक किताब पढ़ रहा था। किताब इतनी खूबसूरत थी कि छोड़ने का दिल ही नहीं चाहा। कौन सी किताब पढ़ रहे थे आमिर? पापा, मैं आज स्कूल की लाइब्रेरी से मुस्तंसर हुसैन तारड़ का सफ़रनामा नांगा पर्बत बल्तिस्तान लाया था। बस वही पढ़ रहा था। इस किताब में तुम्हें क्या अच्छा लगा? किताब का आगाज़ इस्लामाबाद से स्कर्दू तक के हवाई जहाज़ के इंतहाई पुरलुत्फ सफ़र से होता है। मुसन्निफ स्कर्दू एयरपोर्ट पर उतरता है और उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान का सफ़र शुरू होता है। इस सफ़र के पहले हिस्से में स्कर्दू, खपलू और फेरी मेडोज के सफ़र का हाल बयान किया गया है, जबकि दूसरा सफ़र अस्तोर और रामा झील के सफ़र के हाल पर मुश्तमिल है। तीसरे सफ़र में वादी शिगर की सैर करवाई गई है। इस किताब की कई खसूसियात हैं जिनसे मैं बहुत मुतासिर हुआ। सबसे अहम खसूसियत तो मुसन्निफ का शगुफ्ता और हल्का फुल्का अंदाज़ बयां है। वो हल्की फुल्की बातें इस तरह करते हैं कि अजनबियत का एहसास तक नहीं होता। दूसरी अहम खसूसियत यह है कि मुसन्निफ सफ़र का हाल इस तरह बयान करते हैं कि पढ़ने वाला उस मंजर में खोकर ही रह जाता है। सवाल नंबर 6। आमिर, क्या बात है, आज तो तुम कमरे से बाहर ही नहीं आए। आपा, दरअसल मैं आज एक किताब पढ़ रहा था। किताब इतनी खूबसूरत थी कि छोड़ने का दिल ही नहीं चाहा। कौन सी किताब पढ़ रहे थे आमिर? पापा, मैं आज स्कूल की लाइब्रेरी से मुस्तंसर हुसैन तारड़ का सफ़रनामा नांगा पर्बत बल्तिस्तान लाया था। बस वही पढ़ रहा था। इस किताब में तुम्हें क्या अच्छा लगा? किताब का आगाज़ इस्लामाबाद से स्कर्दू तक के हवाई जहाज़ के इंतहाई पुरलुत्फ सफ़र से होता है। मुसन्निफ स्कर्दू एयरपोर्ट पर उतरता है और उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान का सफ़र शुरू होता है। इस सफ़र के पहले हिस्से में स्कर्दू, खपलू और फेरी मेडोज के सफ़र का हाल बयान किया गया है, जबकि दूसरा सफ़र अस्तोर और रामा झील के सफ़र के हाल पर मुश्तमिल है। तीसरे सफ़र में वादी शिगर की सैर करवाई गई है। इस किताब की कई खसूसियात हैं जिनसे मैं बहुत मुतासिर हुआ। सबसे अहम खसूसियत तो मुसन्निफ का शगुफ्ता और हल्का फुल्का अंदाज़ बयां है। वो हल्की फुल्की बातें इस तरह करते हैं कि अजनबियत का एहसास तक नहीं होता। दूसरी अहम खसूसियत यह है कि मुसन्निफ सफ़र का हाल इस तरह बयान करते हैं कि पढ़ने वाला उस मंजर में खोकर ही रह जाता है।
सवाल नंबर 7। रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों में मछली सबसे पुराना और सबसे ज्यादा अक़साम वाला आबी जानवर है, जो तालाबों, जोहड़ों, नदी नालों, झीलों, दरियाओं और समुंदरों गर्ज के हर किस्म के पानी में जिंदा रह सकता है। मछली का गोश्त लजीज और बहुत मुफीद होता है। मछलियां अंडे देती हैं और बच्चे पालती हैं। कई मछलियों की शक्लो सूरत बेहद खूबसूरत और रंग बिरंगी होती है। मछली की एक भारी भरकम किस्म शार्क है, जो तैराकी करते हुए इंसानों, हत्ता के कश्तियों और छोटे जहाजों के लिए बाइस से खतरा बन जाती है। व्हेल मछली बहुत चालाक और समझदार आबी जानवर है। अगरचे आबी पौधों और छोटे मोटे जानवरों पर गुजारा करती है, मगर कई बार इंसानों के लिए भी खतरा बन जाती है। एक बड़ी व्हेल मछली की रोजाना औसत खुराक तकरीबन 1 टन होती है। सवाल नंबर 7। रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों में मछली सबसे पुराना और सबसे ज्यादा अक़साम वाला आबी जानवर है, जो तालाबों, जोहड़ों, नदी नालों, झीलों, दरियाओं और समुंदरों गर्ज के हर किस्म के पानी में जिंदा रह सकता है। मछली का गोश्त लजीज और बहुत मुफीद होता है। मछलियां अंडे देती हैं और बच्चे पालती हैं। कई मछलियों की शक्लो सूरत बेहद खूबसूरत और रंग बिरंगी होती है। मछली की एक भारी भरकम किस्म शार्क है, जो तैराकी करते हुए इंसानों, हत्ता के कश्तियों और छोटे जहाजों के लिए बाइस से खतरा बन जाती है। व्हेल मछली बहुत चालाक और समझदार आबी जानवर है। अगरचे आबी पौधों और छोटे मोटे जानवरों पर गुजारा करती है, मगर कई बार इंसानों के लिए भी खतरा बन जाती है। एक बड़ी व्हेल मछली की रोजाना औसत खुराक तकरीबन 1 टन होती है। सवाल नंबर 8। अम्मी, मेरे कुछ दोस्त सैर के लिए मरी जा रहे हैं। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। सैर के लिए हमें जाना भी चाहिए। अम्मी, दरअसल मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ। बेटा सकलैन, तुम्हें पता है कि मरी में कितनी बर्फबारी हो रही है और रोज किसी न किसी हादसे की खबर आ रही है। ऐसे में मैं तुम्हें कभी भी मरी नहीं भेज सकती, और वो भी दोस्तों के साथ। अम्मी, आपको पता है मेरे सारे दोस्त बहुत अच्छे और बहुत जिम्मेदार हैं। मैंने कब कहा है कि तुम्हारे दोस्त अच्छे नहीं हैं, लेकिन तुम उनके साथ नहीं जाओगे क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मरी जाओ और किसी मुश्किल का शिकार हो जाओ। तुम जानते हो कि हम गर्मियों की छुट्टियों में हमेशा पहाड़ी मकामात की सैर के लिए जाते हैं, इसलिए तुम्हारे दोस्तों के साथ जाने का जवाज नहीं बनता। ठीक है अम्मी, जैसे आपकी मर्जी। सवाल नंबर 8। अम्मी, मेरे कुछ दोस्त सैर के लिए मरी जा रहे हैं। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। सैर के लिए हमें जाना भी चाहिए। अम्मी, दरअसल मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ। बेटा सकलैन, तुम्हें पता है कि मरी में कितनी बर्फबारी हो रही है और रोज किसी न किसी हादसे की खबर आ रही है। ऐसे में मैं तुम्हें कभी भी मरी नहीं भेज सकती, और वो भी दोस्तों के साथ। अम्मी, आपको पता है मेरे सारे दोस्त बहुत अच्छे और बहुत जिम्मेदार हैं। मैंने कब कहा है कि तुम्हारे दोस्त अच्छे नहीं हैं, लेकिन तुम उनके साथ नहीं जाओगे क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मरी जाओ और किसी मुश्किल का शिकार हो जाओ। तुम जानते हो कि हम गर्मियों की छुट्टियों में हमेशा पहाड़ी मकामात की सैर के लिए जाते हैं, इसलिए तुम्हारे दोस्तों के साथ जाने का जवाज नहीं बनता। ठीक है अम्मी, जैसे आपकी मर्जी। मश्क नंबर 1 ख़त्म हुई। अब आप थोड़ी देर में मश्क नंबर 2 सुनेंगे।
لہٰذا کتاب میں دیے گئے مشق نمبر 2 کے سوالات غور سے پڑھیے۔ مشق نمبر 2، سوال نمبر 9۔ وادی کیلاش کے بارے میں اب آپ ایک رپورٹ سنیے اور کتاب میں دیے گئے جملوں کی خالی جگہوں کو 1 یا 2 الفاظ لکھ کر جملے مکمل کیجیے۔ آپ یہ رپورٹ 2 بار سنیں گے۔ کیلاش ایک خوبصورت اور حسین وادی ہے۔ یہ وادی چترال سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ وادی کیلاش ایک ایسی وادی ہے جہاں کے لوگ اس دنیا سے الگ تھلگ زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس وادی میں آج بھی پرانے زمانے کے قبائل سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی نسلیں آباد ہیں۔ وادی کیلاش میں رہنے والے لوگ کیلاشا کہلاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد کا تعلق یونان سے تھا اور یہ سکندر اعظم کی نسل سے ہیں۔ وادی کیلاش کے لوگوں کا مذہب اور روایات ملک کے دوسرے حصے کے لوگوں سے مختلف ہیں۔ وادی کیلاش اونچے اونچے پہاڑوں میں گھری ایک خوبصورت ترین وادی ہے۔ کیلاشا لوگوں کے چھوٹے چھوٹے گاؤں وادی کی پہاڑیوں کی ڈھلوانوں پر آباد ہیں۔ یہ تمام گاؤں دریا کے کناروں پر تعمیر کیے گئے ہیں۔ کیلاشا لوگوں نے اپنے گھر پتھر اور لکڑی سے تعمیر کیے ہوتے ہیں۔ کیلاش کی خواتین سیاہ رنگ کے لباس کے ساتھ سیپیوں اور موتیوں سے سجا زیور پہنتی ہیں۔ کیلاش کے لوگ سیاہ لباس کی وجہ سے چترال میں سیاہ پوش کہلائے جاتے ہیں۔ کیلاش مرد عام استعمال کے لیے شلوار قمیض پہنتے ہیں اور بچوں میں بھی یہ لباس بہت مقبول ہے۔ اس وادی کی شہرت یہاں کے حسین مناظر کے ساتھ ساتھ کیلاش خواتین کے لباس، زیورات اور یہاں کی مخصوص ثقافت ہے۔ کیلاش میں جانوروں کی قربانی کا رواج عام ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ قربانی سے وادی میں امن اور خوشحالی آئے گی۔ کیلاش قبیلے کے نظریات کچھ بھی ہوں، قبیلہ کیلاش کے باسی پاکستان کے شہری اور پاکستان کی پہچان ہے۔ اگر حکومت سیاحت کے فروغ کے لیے یہاں سڑکیں بنائے اور لوگوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے تو یہ علاقہ سیاحت کے لیے بہت اہم مرکز بن سکتا ہے۔ اب آپ یہ رپورٹ دوبارہ سنیے۔ کیلاش ایک خوبصورت اور حسین وادی ہے۔ یہ وادی چترال سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ وادی کیلاش ایک ایسی وادی ہے جہاں کے لوگ اس دنیا سے الگ تھلگ زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس وادی میں آج بھی پرانے زمانے کے قبائل سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی نسلیں آباد ہیں۔ وادی کیلاش میں رہنے والے لوگ کیلاشا کہلاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد کا تعلق یونان سے تھا اور یہ سکندر اعظم کی نسل سے ہیں۔ وادی کیلاش کے لوگوں کا مذہب اور روایات ملک کے دوسرے حصے کے لوگوں سے مختلف ہیں۔ وادی کیلاش اونچے اونچے پہاڑوں میں گھری ایک خوبصورت ترین وادی ہے۔ کیلاشا لوگوں کے چھوٹے چھوٹے گاؤں وادی کی پہاڑیوں کی ڈھلوانوں پر آباد ہیں۔ یہ تمام گاؤں دریا کے کناروں پر تعمیر کیے گئے ہیں۔ کیلاشا لوگوں نے اپنے گھر پتھر اور لکڑی سے تعمیر کیے ہوتے ہیں۔
کیلاش کی خواتین سیاہ رنگ کے لباس کے ساتھ سیپیوں اور موتیوں سے سجا زیور پہنتی ہیں۔ کیلاش کے لوگ سیاہ لباس کی وجہ سے چترال میں سیاہ پوش کہلائے جاتے ہیں۔ کیلاش مرد عام استعمال کے لیے شلوار قمیض پہنتے ہیں اور بچوں میں بھی یہ لباس بہت مقبول ہے۔ اس وادی کی شہرت یہاں کے حسین مناظر کے ساتھ ساتھ کیلاش خواتین کے لباس، زیورات اور یہاں کی مخصوص ثقافت ہے۔ کیلاش میں جانوروں کی قربانی کا رواج عام ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ قربانی سے وادی میں امن اور خوشحالی آئے گی۔ کیلاش قبیلے کے نظریات کچھ بھی ہوں، قبیلہ کیلاش کے باسی پاکستان کے شہری اور پاکستان کی پہچان ہے۔ اگر حکومت سیاحت کے فروغ کے لیے یہاں سڑکیں بنائے اور لوگوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے تو یہ علاقہ سیاحت کے لیے بہت اہم مرکز بن سکتا ہے۔ مشق نمبر 2 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 3 سنیں گے، لہٰذا کتاب میں دیے گئے مشق نمبر 3 کے سوالات غور سے پڑھیے۔ مشق نمبر 3، سوال نمبر 10۔ آپ مشترکہ خاندانی نظام سے متعلق 6 افراد کی گفتگو سن رہے ہیں۔ کتاب میں دی گئی ہر شخص کی رائے کو انگریزی حروف A تا G سے ظاہر کیا گیا ہے، لہٰذا ہر شخص کی رائے کا صحیح حرف A تا G اس کے درست خانے میں لکھیے۔ یاد رکھیے، انگریزی کے ہر حرف کا استعمال صرف ایک بار کیا جائے گا۔ انگریزی کا ایک حرف اضافی ہے جسے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ یہ گفتگو 2 بار سنیں گے۔ پہلی رائے: میرے خیال میں مشترکہ خاندانی نظام ایک بہتر نظام ہے جس میں سب ایک ہی گھر میں مل کر رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ دوسری رائے: مشترکہ خاندانی نظام میں ایک کا مفاد سب کا مفاد ہوتا ہے اور ایک کا نقصان سب کا نقصان ہوتا ہے۔ کوئی ایک فرد خود کو دوسرے سے الگ نہیں کر سکتا، سب کو ترقی کے یکساں مواقع حاصل ہوتے ہیں اور سب اکٹھے پھلتے پھولتے ہیں۔ تیسری رائے: ایک گھر میں رہنے والوں کے درمیان ایک مخصوص قسم کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے جو انہیں ایک بناتا ہے۔ یہ ایک ہونا انہیں ترقی دیتا ہے۔ وہ اپنے اتحاد اور اتفاق کی وجہ سے ہر مشکل سے بآسانی نبرد آزما ہوتے ہیں۔ خاندان اپنی دیرینہ روایات کو برقرار رکھنے، بھائی چارے، یگانگت اور اتفاق کی فضا کو فروغ دینے کے لیے بہت سے امور پر خاص توجہ رکھتے ہیں، جس میں بڑوں کا ادب، چھوٹوں سے شفقت، مہمانداری، خواتین کی عزت و احترام، بہترین گھریلو ماحول، مشترکہ دسترخوان، تعلق داریاں جیسے بہت سے امور شامل ہیں۔ چوتھی رائے: مشترکہ خاندانی نظام میں عام طور پر بزرگوں کی رائے کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں یا پھر سب مل کر تجربے، باہمی مشاورت اور اتفاق رائے سے فیصلے کرتے ہیں۔ مشترکہ خاندانی نظام ایک بہترین تربیت گاہ ہے جس میں بڑے گھر کے چھوٹوں کو نہ صرف مختلف مسائل اور حالات سے نبرد آزما ہونے کے گر بتاتے ہیں بلکہ ان کی اخلاقی تربیت میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بزرگوں کے تجربات سے فیض اٹھانے کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہترین معاشی اور معاشرتی ڈھال بھی ہے۔
پانچویں رائے، میرے خیال میں مشترکہ خاندانی نظام کی بدولت افراد کی آزادی اور خود مختاری محدود ہو جاتی ہے۔ وہ خود سے فیصلہ نہیں کر پاتے، نہ ہی خود سے فیصلہ کرنے کی ان کی تربیت ہوتی ہے۔ عام طور پر وہ بڑوں کے فیصلوں کے تابع ہو کر رہ جاتے ہیں۔ انہیں بحیثیت ایک فرد پھلنے پھولنے کا موقع نہیں ملتا، بلکہ وہ بعض اوقات دوسروں کے لیے زندگی گزارتے ہیں۔ چھٹی رائے، مشترکہ خاندانی نظام میں ایک فرد کو زبردستی یا مجبوری میں خاندانی اقدار اور روایات کے تابع ہونا پڑتا ہے۔ اس کی انفرادی ترقی بھی دوسروں کی پسند ناپسند کے تابع ہوتی ہے۔ دوسروں کی سوچ اس کی ذاتی سوچ پر حاوی ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات تو اس کی اپنی انفرادی یا ذاتی حیثیت ہی ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیے۔ پہلی رائے، میرے خیال میں مشترکہ خاندانی نظام ایک بہتر نظام ہے جس میں سب ایک ہی گھر میں مل کر رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ دوسری رائے، مشترکہ خاندانی نظام میں ایک کا مفاد سب کا مفاد ہوتا ہے اور ایک کا نقصان سب کا نقصان ہوتا ہے۔ کوئی ایک فرد خود کو دوسرے سے الگ نہیں کر سکتا، سب کو ترقی کے یکساں مواقع حاصل ہوتے ہیں اور سب اکٹھے پھلتے پھولتے ہیں۔ تیسری رائے، ایک گھر میں رہنے والوں کے درمیان ایک مخصوص قسم کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے جو انہیں ایک بناتا ہے۔ یہ ایک ہونا انہیں ترقی دیتا ہے۔ وہ اپنے اتحاد اور اتفاق کی وجہ سے ہر مشکل سے بآسانی نبرد آزما ہوتے ہیں۔ خاندان اپنی دیرینہ روایات کو برقرار رکھنے، بھائی چارے، یگانگت اور اتفاق کی فضا کو فروغ دینے کے لیے بہت سے امور پر خاص توجہ رکھتے ہیں، جس میں بڑوں کا ادب، چھوٹوں سے شفقت، مہمانداری، خواتین کی عزت و احترام، بہترین گھریلو ماحول، مشترکہ دسترخوان، تعلق داریاں جیسے بہت سے امور شامل ہیں۔ چوتھی رائے، مشترکہ خاندانی نظام میں عام طور پر بزرگوں کی رائے کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں یا پھر سب مل کر تجربے، باہمی مشاورت اور اتفاق رائے سے فیصلے کرتے ہیں۔ مشترکہ خاندانی نظام ایک بہترین تربیت گاہ ہے جس میں بڑے گھر کے چھوٹوں کو نہ صرف مختلف مسائل اور حالات سے نبرد آزما ہونے کے گر بتاتے ہیں بلکہ ان کی اخلاقی تربیت میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بزرگوں کے تجربات سے فیض اٹھانے کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہترین معاشی اور معاشرتی ڈھال بھی ہے۔ پانچویں رائے، میرے خیال میں مشترکہ خاندانی نظام کی بدولت افراد کی آزادی اور خود مختاری محدود ہو جاتی ہے۔ وہ خود سے فیصلہ نہیں کر پاتے، نہ ہی خود سے فیصلہ کرنے کی ان کی تربیت ہوتی ہے۔ عام طور پر وہ بڑوں کے فیصلوں کے تابع ہو کر رہ جاتے ہیں۔ انہیں بحیثیت ایک فرد پھلنے پھولنے کا موقع نہیں ملتا، بلکہ وہ بعض اوقات دوسروں کے لیے زندگی گزارتے ہیں۔ چھٹی رائے، مشترکہ خاندانی نظام میں ایک فرد کو زبردستی یا مجبوری میں خاندانی اقدار اور روایات کے تابع ہونا پڑتا ہے۔ اس کی انفرادی ترقی بھی دوسروں کی پسند ناپسند کے تابع ہوتی ہے۔ دوسروں کی سوچ اس کی ذاتی سوچ پر حاوی ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات تو اس کی اپنی انفرادی یا ذاتی حیثیت ہی ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ مشق نمبر 3 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 4 سنیں گے، لہٰذا کتاب میں دیے گئے
مشق نمبر 4 کے سوالات غور سے پڑھیے۔ مشق نمبر 4 سوال نمبر 11 تا 18۔ آپ ریڈیو پر ادارہ ماحولیات کے 2 ذمہ داران کی گفتگو سن رہے ہیں۔ کتاب میں دیے گئے ہر سوال کے ممکنہ جوابات A، B یا C میں سے صحیح جواب کے سامنے دیے گئے خانے میں درست کا نشان لگائیے۔ آپ یہ گفتگو 2 بار سنیں گے۔ طاہرہ صاحبہ، ہمارے یہاں پلاسٹک کا اتنا استعمال ہو رہا ہے کہ ہم پلاسٹک کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ پلاسٹک کی یہ عادی دنیا 300 ملین ٹن سامان ہر سال تیار کر رہی ہے۔ اس میں بمشکل صرف 4% پلاسٹک کی اشیاء ری سائیکل ہو پاتی ہیں۔ باقی تمام استعمال شدہ پلاسٹک کی اشیاء دریاؤں کے راستے سمندر میں پہنچ جاتی ہیں۔ 2 ملین پلاسٹک بیگ 1 منٹ میں استعمال ہوتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق آئندہ 25 برسوں میں سمندروں میں پلاسٹک کا کچرا زیادہ اور مچھلیاں بہت کم رہ جائیں گی۔ جی فیضان صاحب، آپ درست فرما رہے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق دنیا میں 1 منٹ میں 1 ملین پلاسٹک کی بوتلیں خریدی جاتی ہیں۔ ماہرین کا دعویٰ ہے کہ دنیا کے 10 بڑے دریا 90% سے زیادہ کوڑا کرکٹ ہر روز سمندروں میں ڈال رہے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ جو پلاسٹک کے برتن کھانے پینے میں استعمال ہوتے ہیں ان کے ذریعے انسان ہر روز 70,000 مائکرو پلاسٹک کھا جاتا ہے۔ نیروبی میں ہونے والی کانفرنس میں ماہرین نے اس پر بھی زور دیا کہ پلاسٹک کا کوڑا کرکٹ سمندر کو شدید نقصان پہنچا رہا ہے۔ دنیا کے بیشتر ترقی یافتہ ممالک نے پلاسٹک کے مصنوعات پر پابندی عائد کر دی ہے جو روزمرہ استعمال میں آتی تھیں۔ جی طاہرہ صاحبہ، یہ تلخ حقیقت ہے کہ دنیا ترقی کر رہی ہے اور ترقی کے چرچے بھی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم بتدریج تنزلی کے مختلف خطرات سے بھی دوچار ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جدید زندگی آسائشات کی بھرمار، حرص اور طمع انسان کو سدھارنے کے بجائے بگاڑنے کی طرف لے جا رہی ہے۔ برطانیہ کے معروف اخبار گارجین نے ایک سروے رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ 1958 سے اب تک 8.3 بلین ٹن پلاسٹک کا کچرا سمندروں میں بہایا گیا ہے، جو 8 لاکھ ایفل ٹاورز کے وزن کے مساوی ہے۔ دنیا کو درپیش بڑے بڑے مسائل اور خطرات میں پہلا مسئلہ دنیا کی آبادی میں بے ہنگم اضافہ ہے۔ جدید خلائی تحقیق کے ہوش ربا انکشافات سے انسان کی عقل حیران ہے اور ہم اپنی اپنی گلیوں میں کچرے کے ڈھیر ٹھکانے لگانے سے قاصر ہیں۔ ایک طرف انسانیت قدرتی ماحول سے پریشان اور حیران ہے اور ہم اپنے معاشروں کے ماحول سے پریشان اور حیران ہیں۔ بلا شبہ ماحولیات میں بگاڑ، موسمی تغیرات اور آلودگی میں اضافہ ایک حقیقت ہے۔ فیضان صاحب، ایک بین الاقوامی سروے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سمندری حیاتیات کی آدھی اقسام گزشتہ 25 برسوں میں نایاب ہو چکی ہیں۔ یہ مچھلیاں اور دیگر جاندار سمندری کچرا یعنی پلاسٹک کھانے پر مجبور ہیں۔ اس وجہ سے ان کی نسلیں تیزی سے ختم ہو رہی ہیں۔ کراچی کے ساحل سمندر میں ساحل کے آس پاس ایک دور میں چھوٹی ٹونا فش بڑی مقدار میں دستیاب تھی، مگر اب بتدریج اس کی تعداد میں کمی آ رہی ہے۔ ٹونا فش کی عالمی منڈی میں بہت زیادہ طلب ہے۔ یہ مچھلی گرم مرطوب خطوں میں پائی جاتی ہے۔ بہرحال آج کی گفتگو کا حاصل یہی ہے کہ ہمارے لیے اپنے سمندروں کو کچرے سے بچانا بے حد ضروری ہے۔ اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیے۔ طاہرہ صاحبہ، ہمارے یہاں پلاسٹک کا اتنا استعمال ہو رہا ہے کہ ہم پلاسٹک کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔
پلاسٹک کی یہ آدھی دنیا 300 ملین ٹن سامان ہر سال تیار کر رہی ہے۔ اس میں بمشکل صرف 4% پلاسٹک کی اشیاء ری سائیکل ہو پاتی ہیں۔ باقی تمام استعمال شدہ پلاسٹک کی اشیاء دریاؤں کے راستے سمندر میں پہنچ جاتی ہیں۔ 2 ملین پلاسٹک بیگ 1 منٹ میں استعمال ہوتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق آئندہ 25 برسوں میں سمندروں میں پلاسٹک کا کچرا زیادہ اور مچھلیاں بہت کم رہ جائیں گی۔ جی فیضان صاحب، آپ درست فرما رہے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق دنیا میں 1 منٹ میں 1 ملین پلاسٹک کی بوتلیں خریدی جاتی ہیں۔ ماہرین کا دعویٰ ہے کہ دنیا کے 10 بڑے دریا 90% سے زیادہ کوڑا کرکٹ ہر روز سمندروں میں ڈال رہے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ جو پلاسٹک کے برتن کھانے پینے میں استعمال ہوتے ہیں ان کے ذریعے انسان ہر روز 70,000 مائکرو پلاسٹک کھا جاتا ہے۔ نیروبی میں ہونے والی کانفرنس میں ماہرین نے اس پر بھی زور دیا کہ پلاسٹک کا کوڑا کرکٹ سمندر کو شدید نقصان پہنچا رہا ہے۔ دنیا کے بیشتر ترقی یافتہ ممالک نے پلاسٹک کے مصنوعات پر پابندی عائد کر دی ہے جو روزمرہ استعمال میں آتی تھیں۔ جی طاہرہ صاحبہ، یہ تلخ حقیقت ہے کہ دنیا ترقی کر رہی ہے اور ترقی کے چرچے بھی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم بتدریج تنزلی کے مختلف خطرات سے بھی دوچار ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جدید زندگی آسائشات کی بھرمار، حرص اور طمع انسان کو سدھارنے کے بجائے بگاڑنے کی طرف لے جا رہی ہے۔ برطانیہ کے معروف اخبار گارجین نے ایک سروے رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ 1958 سے اب تک 8.3 بلین ٹن پلاسٹک کا کچرا سمندروں میں بہایا گیا ہے، جو 8 لاکھ ایفل ٹاورز کے وزن کے مساوی ہے۔ دنیا کو درپیش بڑے بڑے مسائل اور خطرات میں پہلا مسئلہ دنیا کی آبادی میں بے ہنگم اضافہ ہے۔ جدید خلائی تحقیق کے ہوش ربا انکشافات سے انسان کی عقل حیران ہے اور ہم اپنی اپنی گلیوں میں کچرے کے ڈھیر ٹھکانے لگانے سے قاصر ہیں۔ ایک طرف انسانیت قدرتی ماحول سے پریشان اور حیران ہے اور ہم اپنے معاشروں کے ماحول سے پریشان اور حیران ہیں۔ بلا شبہ ماحولیات میں بگاڑ، موسمی تغیرات اور آلودگی میں اضافہ ایک حقیقت ہے۔ فیضان صاحب، ایک بین الاقوامی سروے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سمندری حیاتیات کی آدھی اقسام گزشتہ 25 برسوں میں نایاب ہو چکی ہیں۔ یہ مچھلیاں اور دیگر جاندار سمندری کچرا یعنی پلاسٹک کھانے پر مجبور ہیں۔ اس وجہ سے ان کی نسلیں تیزی سے ختم ہو رہی ہیں۔ کراچی کے ساحل سمندر میں ساحل کے آس پاس ایک دور میں چھوٹی ٹونا فش بڑی مقدار میں دستیاب تھی، مگر اب بتدریج اس کی تعداد میں کمی آ رہی ہے۔ ٹونا فش کی عالمی منڈی میں بہت زیادہ طلب ہے۔ یہ مچھلی گرم مرطوب خطوں میں پائی جاتی ہے۔ بہرحال آج کی گفتگو کا حاصل یہی ہے کہ ہمارے لیے اپنے سمندروں کو کچرے سے بچانا بے حد ضروری ہے۔ لسننگ پریکٹس کی یہ ریکارڈنگ یہاں ختم ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ امتحان بھی ختم ہوا۔ لسننگ پریکٹس کی مزید ریکارڈنگ سننے کے لیے ہماری ویب سائٹ www.bookmark.com.pk کا وزٹ کیجیے۔